السلام علیکم سامعین، 28 اگست ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے مولانا صادق کا کیا اپڈیٹ ہے، ریل حادثے کے شکار ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا، پوری کہانی کیا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں سنبھل کے رہنے والے دو اہل علم کی تحریر موصول ہوئی ہیں، دونوں ہم آپ کو پڑھ کر سنائے دیتے ہیں۔ پہلی تحریر نامور عالم دین، مجلس دعوت الحق کے چیئرمین، مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی سنبھلی کی موصول ہوئی ہے۔ وہ رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ خبر کسی سائقے سے کم نہیں ہے، چونکہ میرا وطن سنبھلی ہے اور انجمن معاون الاسلام میری اولین مادر علمی بھی، اس لیے جب اس خبر کا تعلق سنبھل اور انجمن سے سننے میں آیا تو وہاں کے ارباب حل و عقد سے، جو میرے قدیم رفقا بھی ہیں اور نہایت معتمد و مستند بھی ہیں، معلومات حاصل کرنا قدرتی بات تھی۔ تفصیلات کا نچوڑ یہ ہے کہ مرحوم مولانا محمد صادق اہم فضلاء میں سے تھے، البتہ ذہنی توازن کبھی خراب ہو جاتا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں کئی دفعہ ندوے سے بھاگ چکے تھے اور ان کے سرپرستان کانپور وغیرہ سے پکڑ کر لاتے تھے۔ انجمن معاون الاسلام میں مولانا عبد المومن مرحوم نے انہیں مدرسے میں لگایا تھا، مگر یہاں رہ کر بھی کئی دفعہ مدرسہ چھوڑ کر گئے، پھر آئے اور مولانا عبد المومن مرحوم اپنی ذاتی شرافت کی بنا پر انہیں برداشت کرتے رہے۔ کچھ دن پہلے محض بنیان اور پائجامے میں مدرسے کے سامنے لیٹے ہوئے پائے گئے۔ مرحوم اپنے دماغی توازن بگڑنے اور اختلال کی وجہ سے کہیں کھپ نہیں رہے تھے، اور اب مولانا عبد المومن مرحوم جیسا ان کو برداشت کرنے والا بھی نہ رہا تھا۔ گھر کا ماحول ابتر ہو چکا تھا، فاقوں پر نوبت پہنچ چکی تھی، لوگوں کے قرض کا بار بھی خاصا بڑھ چکا تھا، بیٹری رکشہ بھی چلانا پڑا۔ اسی دوران گھر سے مراد آباد دوا لانے کو کہہ کر نکلے کہ حادثہ فاجعہ ہو گیا۔ میں مرحوم کے تعلق سے قطعی لا علم تھا۔ یہ خبر سن کر انجمن معاون الاسلام سنبھل کے ذمہ دار اور اپنے رفیق قدیم سے رابطہ کیا تو یہ ساری تفصیلات معلوم ہوئیں۔ انتہا۔ مولانا عبدالستار سلام قاسمی کی تحریر مکمل ہو گئی ہے۔ اب ایک دوسرے عالم دین ہیں جو سنبھل کے ہیں، مولانا شہباز نعمانی ندوی۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا صادق صاحب ندوی نہیں تھے اور نہ ہی پورے عالم تھے۔ عالیہ اولیٰ پڑھ کر ندوے گئے تھے، لیکن 2 مہینے پڑھا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک پنچر کی دکان پر پنچر جوڑنے لگے، پھر واپس سنبھل آ گئے۔ مدرسہ انجمن جہاں سے پڑھ کر گئے تھے وہیں پڑھایا۔ مولانا انگلش کے بھی ماہر نہیں تھے، بلکہ نحو و صرف کے ماہر تھے۔ مولانا مجیب الرحمن عتیق ندوی صاحب کو ہم نے نحو پڑھتے دیکھا ہے۔ مولانا سے رمضان میں چند سال پہلے مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تب بھی مولانا مدرسہ چھوڑ کر جاتے رہتے تھے، لیکن مولانا بار بار ان کو بلوا لیتے تھے۔ اب مولانا انتقال کر گئے، مدرسے والوں نے ڈیوٹی لگانی چاہی، مغرب بات کی تو اس پر مولانا مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے غصے میں، لیکن اس بار بلایا نہیں گیا۔ مدرسے کے ساتھ امامت کرتے تھے، ٹیوشن پڑھاتے تھے، 18,000 مل رہے تھے مسجد اور ٹیوشن سے، لیکن جب مدرسہ چھوڑا تو جذبات میں مسجد بھی چھوڑ گئے۔ مسجد میں ناغہ بھی کرتے تھے، خوب تقریر بھی نہیں کرتے تھے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں بتا پاتے تھے۔ اس کے باوجود مسجد والے رکھے ہوئے تھے، چھوڑ کر گجرات چلے گئے، وہاں کرائے پر رہے، ساری جمع پونجی خرچ کر دی اور واپس گھر آ گئے۔ رکشہ چلانے لگے، ساس کے 2-3 لاکھ روپے رکھے تھے، وہ سارے ختم کر دیے، قرضہ ہو گیا۔ مولانا بہت ذہین انسان تھے، بہت شریف طلباء سے محبت کرنے والے انسان تھے، لیکن کبھی کبھی دماغی توازن بگڑ جاتا تھا۔ ان دنوں بھی دماغی توازن کچھ زیادہ بگڑا ہوا چل رہا تھا، اسی سبب یہ حادثہ ہوا۔ مولانا کی بیوی نے مولانا کو بہت ٹارچر کیا، بہت فضول خرچہ کرنے والی عورت ہے، اس سے چاہے کہیں سے بھی لا کر دو۔ مولانا میرے استاد تھے اور میں سنبھل کا ہی رہنے والا ہوں۔ شہباز نعمانی ندوی سنبھلی۔ یہ 2 تحریریں ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ ان صاف دونوں ہی تحریروں میں خودکشی والی بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن اور بہت سارے اہل علم نے خودکشی کی بات کہی ہے۔ ایک سوال یہ ہے، جب ہم خودکشی کی بات کہتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم انسان کو جنتی سے دوزخی بنا دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ قدم مکمل لاشعوری میں اٹھائے گا، جیسے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا، تو خودکشی کہنے والوں کو سوچنا چاہیے تب ان کا کیا ہوگا۔ دوسری بات ہے، جو ویڈیوز اور جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اسلامی روح سے شہادت کے اس آخری درجے کو نہیں پہنچتی جہاں 2 عادل گواہوں کی جیسی بات مان لی جائے۔ اس لیے ہماری مؤدباً درخواست یہ ہے کہ جو لوگ اس کو خودکشی مان رہے ہیں، برائے مہربانی وہ چپ رہیں، سکوت اختیار کریں اور اپنی
اپنے اطمینان قلب کے لیے، انشراح قلب کے لیے وہ تمام چیزوں کو ام المدارس دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدارالعلوم سہارنپور جیسے اداروں میں بھیج دیں، وہاں سے جواب جیسا ہے اس پر جو ہے عمل کریں۔ پھر بھی خودکشی والی بات کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے سے بچیں، اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور آپ نے خودکشی والی بات کہہ دی اور حقیقت کچھ اور ہوئی تب آپ بلا وجہ کے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہماری رائے اس معاملے میں، خودکشی والے معاملے میں سکوت کی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔